علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے لیے 3 رشتے آئے ہوئے تھے اور انتخاب مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ بتا نہیں سکتی ان دنوں کتنی پریشان تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ دل کی سنوں یا والدین کی مانوں۔ رشتے تو اصل میں 2 ہی والدین کی نظر میں تھے۔ تیسرے رشتے کو میرے بے شمار آنسوؤں کی برسات کے باعث زیر غور لانا پڑا تھا۔ پہلا رشتہ اپنے گھر کا تھا، یعنی چچا زاد ارشد کا۔ بچپن میں ہی ارشد کے والد وفات پا گئے تھے، تبھی اس کی ماں کی دوسری شادی کر دی گئی اور یہ بیچارہ یتیم لڑکا رشتہ داروں کے در پر دھکے کھا کر پلا تھا۔ اس نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی۔ کوئی سفارش نہ تھی، اس لیے اچھی نوکری نہ مل سکی۔ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا۔ آمدنی قلیل تھی، شکل و صورت اچھی تھی، ذہین اور شریف تھا۔ اس کے سوا اس میں اور خوبی نہ تھی۔ بچپن میں یتیم ہو جانے کے باعث خاندان بھر میں کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ نہ تھی۔ بس پھپھو کا رونا دھونا اور ابا جان کے آگے دوپٹہ پھیلا کر التجا کرنا کہ یتیم ہے، مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تم اس کو گلے سے لگا لو، تم نہ خیال کرو گے تو اور کون اس کو عزت دے گا، اس غربت میں کون داماد بنائے گا۔ ابا جان نے پھپھو کا دل رکھنے کو اس رشتے کو ملحوظ خاطر رکھ لیا، ورنہ سبھی جانتے تھے کہ ارشد کا 1% بھی چانس نہیں ہے۔ دراصل پہلا نمبر تو مجیب کا تھا۔ یہ ایک نہایت کامیاب اور دولت مند تاجر تھا۔ بیرون ملک بہت بڑا کاروبار تھا۔ 1 ماہ کے دوران 2 بار باہر کے ملکوں آنا جانا رہتا تھا۔ مجیب خوبصورت تھا، بہت سی اور خوبیاں بھی اس میں تھیں۔ والد صاحب کے بزنس پارٹنر کے توسط سے اس کا تعارف ہوا تھا۔ ہمارے گھر والے سبھی اس کی دولت اور خوبصورتی پر بچ گئے تھے، چاہتے تھے کہ یہی باحیثیت اور بارسوخ شخص اس گھر کا داماد بنے۔ میرے تمام گھر والوں بہن بھائیوں کا ووٹ اسی کی طرف تھا، اور سب سے انچاہا رشتہ اس نوجوان کا تھا جس کا نام مدثر تھا، جو میرا پسندیدہ شخص تھا۔ میں اسے ساری دنیا سے زیادہ چاہتی تھی۔ میں ہر صورت اس کو پانا چاہتی تھی اور اس کی ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھ کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم دونوں اس دنیا میں ایک نہ ہو سکے تو میں مر جاؤں گی۔ تبھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ اتنی نحیف ہو گئی کہ مدت کی بیمار لگنے لگی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے والدہ نے ابا جان کو سمجھایا تو انہوں نے اس رشتے کو بھی دوسرے رشتوں کے ساتھ زیر غور رکھنے پر آمادگی ظاہر کرتے، ورنہ وہ مدثر کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کئی رشتے میں نے مدثر کی خاطر ٹھکرا دیے اور رشتے آنا بند ہو گئے تو ابا نے دھمکی دی کہ اگر فضا نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ خودکشی کر لیں گے اور مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ فضا کو ان 3 رشتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب 15 دن میں کر کے مجھے بتانا ہوگا۔ انتخاب تو میں کر چکی تھی، مدثر بھی راضی تھا، مگر وہ اب بھی اس شرط سے ہچکچا رہا تھا کہ پہلے اس کے والدین ہمارے گھر آ کر رشتہ طلب کریں۔ محض لڑکے یا اس کے کسی اور رشتہ دار کے رشتہ طلب کرنے پر ابا جان اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے، اور مدثر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے بچپن میں طے ہو چکا تھا۔
اور وہ مجھ کو اپنی یہ مجبوری کالج کے زمانے سے ہی بتا چکا تھا۔ پھر بھی میرے دل نے اسی کو قبول کیا اور اپنا سب کچھ مانا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر سے ہی اسے اپنے من میں بسا چکی تھی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا اور شہر میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام یہاں اپنے ایک دوست کے پاس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا جب اس کا نکاح اس کی چچا زاد سے کرا دیا گیا تھا۔ وہ اس سے اب شادی نہ کرے گا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا تب رخصتی کرا کر لانے کی بجائے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ بہرحال کہتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، بس مجھ کو بھی یہ رکاوٹیں محبت کے سمندر میں تنکے کے برابر لگتی تھیں۔ پرواہ نہ تھی کہ اس سے شادی ہو گئی تو آگے کیا انجام ہوگا، بس یہی جنون تھا کہ کسی طرح اس کی دلہن بن جاؤں۔ جب والد نے خودکشی کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی۔ اپنے مرنے کا اتنا غم نہ تھا، ابو کی زندگی پیاری تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے سوچنے کا موقع دے دیں۔ میں جلد ہی تینوں رشتوں پر سوچ بچار کے بعد کسی ایک کا انتخاب کر کے اپنی مرضی سے آگاہ کر دوں گی۔ انتخاب کیا کرنا تھا، یہ تو ماں باپ کو بہلانے والی بات تھی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں مدثر کو چاہتی تھی اور گھر والے مجیب کا رشتہ قبول کرنا چاہتے تھے۔ کئی دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ جب میں مدثر کا نام لیتی تو سبھی سمجھانے بیٹھ جاتے کہ دیکھ لینا اس کا تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ دور کے ڈھول سہانے، وہ دیہاتی پس منظر سے ہے، وہ ہمارے ہم پلہ کہاں ہے، اور سونے پر سہاگا کہ اس کا اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح ہو چکا ہے، اب نہیں تو بعد میں اپنی منکوحہ کو تمہاری سوتن بنائے گا۔ یہ دیہاتی رشتہ داری اور برادری سسٹم میں جکڑے ہوتے ہیں، بچپن کے نکاح نہیں چھوڑا کرتے، اور وہ تمہاری خاطر اسے طلاق نہیں دے رہا۔ نادان، اسی سے جان لو بعد کی زندگی کیسی بٹی ہوئی ہوگی۔ ادھر مدثر کا کہنا تھا ہر طرح کی قسم لے لو، میں فضا سے شادی کے بعد اپنی چچا زاد کو طلاق دے دوں گا۔ ابھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ والدین اور چاچا میں زمین کا جھگڑا چھڑ جائے گا تو میری یہاں شادی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ساری برادری ایسی دشواریاں کھڑی کر دے گی کہ میری شادی ناممکن ہو جائے گی۔ ابھی خاموشی سے شادی کے بعد جب فضا کو دلہن بنا کر لے جاؤں گا تو چاچا اور چچی خود بخود طلاق کا مطالبہ کر دیں گے۔ تبھی میرے لیے بچپن کے اس نکاح سے گلو خلاصی آسان ہو جائے گی۔ جب مدثر یہ سب باتیں کر کے میرے گھر والوں کو قائل کر لیتے تو آخر میں امی سینہ کوٹ کر کہتی، ہائے ہائے، یہ کیسی سنگ دل لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اپنی جیسی ایک عورت پر ظلم ڈھاتے ہوئے اس کا کلیجہ نہیں کانپتا۔ اس غریب کی ہائے پڑے گی تو یہ بھی کہاں سکھی رہ پائے گی۔ کسی کی سیج پر پاؤں رکھنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ تب میں ساری باتیں سن کر پوری جان سے لرز جاتے اور کچھ نہ سوچتا تو رونے بیٹھ جاتے۔ 6 دن گزر گئے۔ ابا جان کو 7ویں دن فیصلے سے آگاہ کرنا تھا۔ گویا یہ کہنا تھا کہ اچھا بابا، جس سے شادی کر دو۔ مدثر میں تو آپ لوگوں کو 100 عیب ہی نظر آتے ہیں۔ کل کلاں آپ لوگوں کے قیاس سچے ثابت ہو گئے تو مجھے پھر کب اپنے گھر آنے دو گے؟ پتا تو تھا کہ ارشد کو یہ لوگ اس قابل نہ جانتے تھے کہ داماد بنے۔ اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی نراش ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر پھپھو تھی کہ حسرت سے ٹکر ٹکر میری جانب دیکھے جاتی تھی کہ جو ہی میرے لبوں سے ارشد کا نام نکلے